بیٹیوں والو کروڑوں روپے کا سامان دو اپنی بیٹی کو داج میں، لاکھوں روپے کا دو، مسجدوں میں اعلان نہ کرایا کرو، برادریوں میں اعلان نہ کرایا کرو۔ ملک صاحب دی تیدہ جہیز آ کے ویکھ لو، ساری تو میر زادیاں نہیں آتی، کچھ عبدالحنان کی بیٹی بھی آتی ہوگی، کسی مؤذن کی آتی ہوگی، کسی جھلی بیچنے والے کی آتی ہوگی، کسی مونگ پھلی بیچنے والے کی آتی ہوگی۔ ایک باپ اپنے گھر گیا اور جا کے گھر کے اندر بلب بند دیکھا، بیوی سے کہنے لگا کیا بات ہے آج دن میں یہ اندھیرا کر دیا؟ اس نے بیٹی کی طرف اشارہ کیا، اوے چرپائی کے اوپر اپنے ہاتھوں میں نیچے تکیے میں منہ دے کے بیٹی لیٹی ہوئی تھی۔ جا کے باپ نے یوں سر پہ ہاتھ پھیرا، بیٹی نے باپ کا چہرہ دیکھا، اکھیں سجیاں ہنجو نکلنے لگ گئے۔ باپ نے یہ نہیں پوچھا تیرے سر میں درد ہے، باپ نے یہ نہیں پوچھا تیری کمر میں درد ہے، بیٹی کے سر کے اوپر ہاتھ پھیر کر چرپائی کے پاس بیٹھ گیا، کہنے لگا مجھے پتا ہے تو آج بھی کسی امیر کا جہیز دے کے آئی ہے، اور میرے پیارو تمہارے اندر اللہ نے 2-2 لاکھ کا بچی کو جہیز کا جوڑا دینے کی توفیق دی، ریڈی والا کہاں سے لے کے آئے گا؟ مزدور والا کہاں سے لے کے آئے گا؟ ہم نے تو اس نبی کا کلمہ پڑھا جو ننگوں کو پہنا کے چلا گیا، بھوکوں کو کھلا کے چلا گیا۔ مال خدا دے دے، یہ تو اللہ کی تقسیم ہے۔ ایک بھائی کو بھوانے میں اللہ نے مارکیٹ دے دی، دوسرے کو بازار میں ریڑھی کھڑنے کی جگہ نہیں دی۔ اور میرے بھائیوں شام کو جاتے ہوئے بھائی کے گھر کا پردہ ہٹا لینا اور پوچھ لینا آج چھٹی اتوار تھا، آج جمعہ تھا، سب کے گھروں میں گوشت پکا، بتا تیرے گھر میں کیا پکا ہے؟ اگر بھائیوں کر کے سر جھکا دے تو خدا کی قسم تو بکرا ہی نہ کھا، تیرے پہ جائز کوئی نہیں ہے۔ یہ وہی ماں جائیں ہیں جو بچپن کے اندر کپڑے میں لپیٹ کر اپنی ٹافی کو دانتوں میں توڑ کر آدھی تجھے کھلایا کرتا تھا۔ یہ وہی بھائی ہے جو مونگ پھلیاں چھیل کر اپنے تکیے کے نیچے رکھا کرتا تھا، کہتا تھا پہلے تو اپنی وکھا پھر میں اپنی وکھاواں گا، پہلے تو ختم کر پھر اپنی ختم کراں گا۔ یہ وہی بھائی ہے جو میرے عزیزوں ربڑی کو، جب میرے عزیزوں ریوڑی کو چوس چوس کر اللہ اکبر دوسرے کے منہ میں دیا کرتا تھا، کہتا سارے تیل نہ کھاوی میرے لیے رکھی، آج پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ راتیں میرے عزیزوں ملاقاتیں بسترے میں ہوا کرتی تھی، ملاقاتیں ابے کے کمرے میں ہوا کرتی تھی۔ ماں باپ جس دن سے چلے گئے تو ملاقاتیں عدالتوں کے اندر ہونے لگ گئی۔ اللہ اکبر، اس بھائی نے بھی وکیل کر رکھا ہے، اس بھائی نے بھی وکیل کر رکھا ہے۔ لوگ کی کہتے جلدی کر تیرا کہتا نظر بازا تے چکھاڑ دے، کوئی نہیں ذرا پیر تے رگڑ دے، جتیاں تے کساڑ دے، ہاں میں معاف کر دوں گا۔ خدا پاک کی قسم جب بھائیوں کا پیار بھائیوں کی آنکھوں سے ختم ہو جائے، جب ماں باپ کا ادب اولاد کرنی چھوڑنا، ادب اولاد کرنی چھوڑ دے، جب میرے عزیزوں بیوی پیر کی جتی بننے لگ جائے، جب میرے عزیزوں اللہ کا دین لوار سا ہو جائے، قرآن الماریوں میں ہو پڑھنے والا کوئی نہ ہو، اذانیں دے دے کے مؤذن تھک جائے، نماز کے سجدوں کے لیے کوئی نہ ہے، مسجد کے دروازے کھلے ہو اس مسجد کو آباد کرنے کوئی نہ ہے۔ اور لوگوں انسان تو کیا جانوروں پہ بھی جب ترس رہا ہے تو سب جو خدا ناراض ہو گیا اور خدا کا عذاب زمین پہ آ رہا۔ عائشہ اور داستان سنا کہ یا رسول اللہ تو شام کے وقت عورت آئی تھی، دن کے اجالے میں یہ پڑوسن آئی تھی اور کہتی عائشہ تیرے گھر میں بھی چولہا نہیں جلا، ام المومنین میرے گھر میں بھی چولہا نہیں جلا، کیا پتا کوئی قافلہ آئے، کوئی حضور کا غلام آئے اور کچھ ہدیے کے طور پہ کھجوریں دے جائے تو عائشہ میرا بھی خیال کری، میرے بچے نے بھی کچھ نہیں کھاتا۔ اماں کہنے لگی یا رسول اللہ دل تو تھا 3 کھجوریں دے دوں، لیکن میں دیکھتی ہوں آپ پیٹ پہ پتھر باندھ کے پھر رہے ہیں، میں نے کھجوریں آپ کے لیے رکھ دی۔ آپ نے فرمایا عائشہ تو کیا سمجھتی ہے پڑوسی بھوکا رہے اور میں کھا کے سو، یہ ہو نہیں سکتا۔ عائشہ وہ کھجوریں لے کے آ، اب عائشہ کہلی کملی والے میں ہاتھ جوڑتی ہوں، آدھی دے دو آدھی کھا لو۔ آپ نے فرمایا عائشہ وہ کھجوریں لے کے آ، میں 3 کھجوریں اور آدھا دودھ کا پیالہ لے کے آئی، پتہ رحمت والے نبی لے کے چلے، میں بھی حضور کے پیچھے پیچھے جانے لگی۔ فرمایا عائشہ واپس چلی جا، پردہ ڈال دے، دروازہ بند کر دے، دینے والا ہاتھ ایسے ہوتا ہے، لینے والا ایسے ہوتا ہے۔ عائشہ پتہ نہیں کل کیا تھی آج کیا ہو گئی۔ عائشہ میں نہیں چاہتا میں جس کو خیرات دوں وہ تیری نگاہوں کے سامنے شرمندہ ہو جائے، عائشہ میں دکھا دکھا کے دوں، غریب بے عزت ہو جائے تو دنیا والوں کو کون بتائے گا ہم نے کس نبی کا کلمہ پڑھا جو انسانوں کو گرانے نہیں آیا بلکہ گروہوں کو اٹھانے کے لیے آیا ہے۔ اماں کہتی میں دروازے تک چھوڑ کے آئی، پاک پیغمبر کی آنکھوں سے آنسو آ رہے تھے، جب واپس آئے دودھ کا پیالہ خالی ہو گیا اور کھجوریں بھی ہاتھ سے خالی ہو گئی۔ پاک پیغمبر 4 دل کی
بھوک بستر پہ کروٹ بدل کے لے گئے، لیٹ گئے. میں دیکھ رہی تھی حضور کی اکھیوں میں آنسو آ رہے، ہجکیوں کے ساتھ رو رہے. فرمایا عائشہ خدا کا شکر ہے اللہ نے مجھے بچا لیا. دنیا والوں کو کون بتاتا اگر میں پیٹ بھر کے سوتا تو بھوکا میرا پڑوسی رہتا. دنیا والوں کو کون بتاتا عائشہ اس کے گھر میں دلہن بن کے آئی جو زحمت بن کے نہیں آیا بلکہ ساری کائنات کے لیے رحمت بن کے آیا. یہ سیرت تلاش کرو کیوں تمہیں نہیں ملتی. خدا کی قسم جھڑیوں سے صورت آتی، پہاڑیاں بنانے سے سیرت آتی تو سارے جنید بغدادی بنے ہوتے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. بابو جی، چاچا جی، حاجی لیاس صاحب وہ دن بھول گئے جب ایک بھائی کے کپڑے دوسرا بھائی پہن کے جایا کرتا تھا. کوئی جراثیم نہیں تھے. وہ اپنے یار کی شادی میں تیرے کپڑے تو اس کے یار کی شادی میں اپنے کپڑے. ایک دن اسکول یہ بن جوتا پہن کے جایا کرتا تھا. بابا جی ہم نے تو ایسے دور گزارے، ہمارے تو پہننے کے پاس جرابیں بھی نہیں ہوا کرتی تھی. ایک دن ایک بھائی پہن کے جاتا، ایک دن ایک بھائی پہن کے جاتا. یہ ساری یادیں کہاں چلی گئی؟ تم نے کون سبق سے میں ڈال کے دریا برد کر دیا. اب کوئی پیسے کے بغیر بات ہی نہیں کرتا. ہر کوئی کہتا پیسہ ایک تماشا دیکھ. پیسے اڑتے بھرا مل جا بڑھ گئے، پیسے اڑتے پرا مل جا بڑھ گئے، پیسے اڑتے ماں پہ مل جاوے گے. مجھے 41 سال ہو گئے باپ کو کھوئے ہوئے، مجھے 10 سال ہو گئے ماں کو کھوئے ہوئے. اللہ اکبر، میں کہاں پھر کے آیا، دنیا کے دوسرے ملکوں میں ہو کے آیا. بابو آج تمہیں مشورہ دیتا ہوں، آج کی تقریر جہاں جہاں میں نے کہ یہ سارے پیسے جیب میں لے کے بیٹھا ہوں، ایڈوانس دے کے بیٹھا ہوں. 3 چیزیں تم جھگ جاتے ہو، چنے اڑ جاتے ہو. کوئی دبئی جاوے، کوئی کہیں جاوے. 3 چیزیں کسی مارکیٹ میں ملے تو مجھے فون کر دینا، میں پیسے اور بھجوا دوں گا. پہلی چیز، جوانی جانے کے بعد کہیں ملے تو مجھے بتلا دینا. خوبصورتی جانے کے بعد ملے تو بتلا دینا. ماں باپ کے جنازے اٹھ جانے کے بعد کسی دکان پہ ماں باپ کا پیار ملے تو مجھے بتلا دینا. بابو جی تینو کنے کہہ دیتا پیسہ پھینک تماشا دیکھ. جو بچیاں طلاق لے کے گھر بیٹھ گئی، جا پیسہ پھینک بچیوں کے گھر بسا لے. 10 سال ہو گئے، 2 شادیاں کر لی، اولاد کوئی نہیں. جا پیسہ پھینک اپنی گود، اپنی بیوی کی گود کھورا کرا لے. خدا پاک کی قسم یہ پیسہ، قل متاع الدنیا قلیل، یہ پیسہ اللہ کہتے ہے تھوڑا. تو امریکہ دوڑ رہا ہے پیسے کو زیادہ کرنے کے لیے، برطانیہ دوڑ رہا ہے، چائنا جا رہا ہے، ہندوستان سعودیہ جا رہا ہے. اللہ فرماتا بے وقوفوں کی دنیا میں رہنے والوں، جس چیز کو میں نے تھوڑا کر دیا دنیا کی کوئی طاقت اسے زیادہ نہیں کر سکتی ہے. قل متاع الدنیا قلیل. اللہ پھر میں کیا کروں؟ فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم. لئن شکرتم، تھوڑے پہ جتنا شکر کرے گا اتنا بڑھا دوں گا. نسلیں رہ جائیں گی، نسلیں. میرا پرسوں ترسوں مجھے بھائی کہہ رہا تھا عبدالحنان ایک ماں کی دعا تو نقد مجھے آ کے لگی. میں نے کہا کیا؟ کہا باپ مر گیا تھا، میں ماسٹر تھا، تم چھوٹے چھوٹے تھے، میں نے کبھی اپنی پرواہ نہ کی. شادی میری لیٹ ہوئی، میں نے کبھی ماتھے پر تمہارے پہ خرچ کرتے ہوئے کبھی بل نہ کھایا. جب میں اپنی تنخواہ اسکول کی اپنی ماں کے ہاتھ پہ لا کے رکھتا تھا تو میری ماں رو کے کہتی تھی حافظ عاقل تو رکھ رکھ کے بھولے گا. کہ خدا کی قسم ہاتھ ڈالتا ہوں کبھی یہاں سے ملتا ہے، کبھی یہاں سے ملتا ہے. جیب خالی ہو کبھی تکیے کے نیچے سے مل جاتا ہے. اللہ اکبر. مجھے پتا ہے کہ اللہ غنی، امریکہ کی مدد نہیں آ رہی بلکہ ماں کی دعا رنگ لے کے آ رہی ہے. میرے پیاروں کوشش کرنا، پیسہ جمع کرنے والوں، اللہ اکبر، ڈالر جمع کرنے والوں، ماں باپ سے جتنی دعا ہو سکے لے لے کے جمع کر لو. بابو کام آئے گی جب اولاد چھوڑ کے چلی جائے گی. بابو کام آئے گی جب بیوی تانے دے گی تو میرے نہیں کچھ نہیں کیتا. بابو کام آئے گی جب یار کی یاری ٹوٹ جائے گی. جب کوئی کام نہیں آتا تو ماں باپ کی دعائیں کام آتی ہیں. اللہ اکبر. میرے پیاروں بڑوں کا ادب کر لینا. اللہ اکبر. باپ مر جائے تو بھائی کو باپ کی جگہ پہ دیکھنا، ماں مر جائے تو بہن کو ماں کی جگہ پہ دیکھنا. میں نہیں کہتا انہیں عید پہ جوڑے بھیج، میں نہیں کہتا عید کے اوپر سویاں بھیج، میں نہیں کہتا عید کے اوپر قربانی کی انہیں گوشت بھیج، بلکہ جب ماں یاد آئے تو بہنوں کو بلا کے گھر میں بٹھا لیا کر. جب باپ یاد آئے تو بھائیوں کو بٹھا کے دعوت کر دیا کر. جب دونوں بہن بھائی اکٹھے ہو جائے کہہ دیا کر اللہ کی قسم ہے اس سے اچھا تم اپنے گھر میں کھاتے ہو. کل سے ماں یاد آ رہی ہے، کل سے باپ یاد آ رہا ہے. بھائیوں کو دیکھا باپ کا چہرہ نظر آ گیا، بہنوں کو دیکھا تو مجھے ماں کا چہرہ نظر آ گیا. حاجی صاحب یہ سمندری کے علاقے میں تقریر کرنے گیا.
ہم نے ایک سکھر میں شادی میں جانا تھا تو بچے بھی میرے ساتھ تھے. میں نے کہا یار میری چھتی فارغ کر دوی. وہاں کچھ لیٹ ہو گئے, مغرب ہمیں ہو گئی. کھانا کھانے کے لیے گئے, اماں فوت ہوگی, اللہ اس کی مغفرت فرمائے. بہن اس کی, اللہ اکبر, دونوں میرے پاس آ کے بیٹھ گئی. میں روٹی کھاؤں وہ روئے, میں روٹی کھاؤں وہ روئے. میں نے کہا باجی ہویا کی؟ اتنے میں بھائی آ گیا, اس کے سر پہ ہاتھ رکھے گا یہ کی ہویا, اللہ اکبر. وہ روتی کہنے لگی مولوی صاحب یہی لفظ سننے کے لیے میرے کان ترس گئے. اللہ, میرے بھائیوں کو مولوی صاحب میرا خیال نہیں کرتے, میرا خیال کرے. میں کو حصہ دو کہ مولوی صاحب وہ تو ہم نے دے دیا. میں نے کہا اور دو. ہر سال گندم چاول ہم خود دے کے آتے ہیں, عید کے آنے سے پہلے پیسے دے کے آتے ہیں. بہن نے ٹھنڈا ہو کر بھر کے کہنے لگے اللہ دی سو میرے نہ چکی چیز نہیں چاہیے دی, تھوڑی دعا ہوئے اللہ دا بہت دیتا میرے کولے. میں نے کہا پھر تو کیوں رہی؟ کہ مولوی صاحب ابا جب زندہ تھا تو ہر 2 مہینے کے بعد گاڑی دروازے پہ آ کے کھڑی ہوتی تھی. بوئے تو باہر نکل کے پردہ چاہ کے کہتا ہے تیوں کی تھے ہو ابو جی, اتنی مٹھاس تھی کہ سسرال کی ساری سبزی بھول جاتی تھی. باپ آ کے سر پہ ہاتھ پھیرتا, 2 منٹ بیٹھ کے ہنس کے چلا جاتا, پورے سال کے غم دور ہو جاتے. اس سے پوچھی ابا وصیت کر کے گیا تھا, پیڑا نہ ہوا نہ چھڑی. بولی صاحب باپ کو 2 سال مرے ہوئے ہو گئے. ہم روزانہ پردہ اٹھا کے کہتی ہے ابے درو پہ پر آوے گا, پائی درو پہ جب آوے گا. بولی صاحب یہ گندم تو لے کے بھی آتا ہے لیکن باپ کا پیار لے کے نہیں آتا. یہ خدا پاک کی قسم دکھڑا اس بیٹی کا نہیں, یہ تمہاری بیٹیوں کا ہے, یہ تمہاری بہنوں کا ہے جن کو تم نے شادی کے بعد ایسا گھر سے رخصت کر دیا. کتوں کو تو گھر کے اندر روٹی ملتی ہے, بہن دروازے پر ہے, اسے چائے پوچھنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا. ایک باپ کے 3 بیٹے, ایک بہن تھی. مرنے کو آیا, کہنے لگا وصیت کر کے جا رہا ہوں, وراثت پوری حق کے ساتھ تقسیم کرنا. بیٹی کا حصہ بیٹی کو دینا, بیٹے کا حصہ بیٹے کو دینا. باپ مر گیا, 3 بیٹوں نے لے لیا. بہن نے شکوہ ہی کوئی نہ کیا. ایک بھائی کا بیٹا بیمار ہو گیا اور ایسا بیمار مرض جان لیوا سبب ہو گیا. ہر ایک کے پاس گیا, پراوا 50 لاکھ دے دے, انڈیا لے کے جانا ہے, جگر کی میں بدکاری کرانی. ہونے کا لے پہلے بتاتا میں نال والا پلاٹ خرید لیا, کوئی کہتا پہلے بتاتا, کہتا میں نے تو فلانی جگہ خرید لی. جب کہیں سے کوئی خیر نہ ملی تو دونوں میاں بیوی بیٹھ کے رو رہے تھے اور دامن پھیلا کے کہتے اللہ کوئی فرشتہ بھیج دے, اللہ کوئی فرشتہ بھیج دے. اتنی دیر کے اندر دروازہ بجا, اللہ اکبر. بھابی نے دروازہ کھولا, بہن روتی ہوئی بھائی کے پاس آ گئی. اب وہ سبزی رین لئی آئی ہے, کہتی ساڑھے تے پہلے فاقے پہنے تو اپنے بچے نوچا کے لے آئی. کہ بھابی خدا کی قسم تیرے گھر کا میں پانی نہیں پیوں گی بلکہ میں اپنے بھائی سے علیحدہ ایک بات کرنے آئی ہوں. اللہ اکبر. بھابی غصے میں اندر چلی گئی, اپنے بھائی کے کندھے پہ تھاپی دے کے مار کے کہنے لگی تو پراواں دے ضرورت دے وقت بوئے کھڑکائے, کاش میرا بوا بھی ایک دفعہ کھڑکا لینا. اللہ اکبر. وہ کہنے لگی پیڑا تے جو دیتا کوئی نہیں, تیرے کل مگدہ کی. اللہ سن میرے پیارے بوانا والو, ختم نبوت کانفرنس میں آنے والو, اس بہن نے یوں کر کے آستینیں چڑھائی اور ہاتھوں کے اندر جو ماں کی نشانی تھی سارے کنگن اتار کے بھائی کی جھولی میں ڈال دیے. کہنے لگی پتر تیرا نہیں, پتر میرا بھی ہے, بے شک وہ میرے سے ملنے نہیں آتا, خبردار. اور اس کے کرتے کا پلو لے کے اس کنگنوں کے اوپر ڈال دیا. کہنے لگی اپنی بیوی نے نسی خام خبریں تے غصہ کرے گی, اور کہنے لگی چل وہ اندر گئی ہے میں جا رہی ہوں. جاتے ہوئے کندھا ہلا کے گئی, پراوا ہور لوڑ پوے کیسے رونا کہیں میں نہوڑ کر دینا. اللہ کی قسم بھائی کی آنکھوں سے آنسو صاف کرنے کے لیے, اس کے چہرے پہ ہنسی لانے کے لیے مجھے اپنا آپ بیچنا بھی پڑا تو تیرے پہ قربان کر دوں گی. یاروں کی یاری میں 4 بجے ہوٹلوں میں بیٹھنے والوں, جاؤ ذرا بہن کے پاس بھی تو جا کے بیٹھا کرو. خدا پاک کی قسم تجھے وہ لوریاں سنائے گی کہ دنیا کے سارے غم بھول جائیں گے. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے بس آخری باتوں میں دعاؤں کی طرف آ رہا ہوں. جب حنین کا مارکہ ہوا, قیدی ہو کے مدینے کے اندر آ گئے. وہاں کے لوگوں نے آپس کے اندر چندہ اکٹھا کرنا شروع کر دیا کہ غلامان محمد سے اپنے قیدیوں کو فدیہ دے کے چھڑا کے لے کے آئے. انہی گھروں کے اندر اسی محلے میں مائی شیمہ کا مکان تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوریاں دیا کرتی تھی.
ہائے حنین کے سردار آکے شیمہ دا بوا کھڑکانے لگ گئے، شیمہ بوا کھول، دروازہ کھول۔ انہوں نے کہا خیر ہوئے، سارے حنین کے چودھری کیوں آگئے؟ انہوں نے کہا تجھے نہیں پتا محمد کے اصحاب ہمارے بچوں کو لے کے چلے گئے، ہم چندہ اکٹھا کر رہے ہیں، فدیہ دے کے چھڑا کے لائیں گے۔ انہوں نے کہا اچھا۔ عرصے کے بعد جب حضور کا نام سنا وہ بچپن کی ساری یادیں تازہ ہو گئی، کہنے کہ وہی محمد تو نہیں ہے جو مکے میں پیدا ہوا تھا، ہاں وہی محمد تو نہیں ہے، اللہ اکبر، آج ساری دنیا کی سرداری کا تاج پہنا۔ لو لے پھر گلہ ہی مک گئیاں، پیسے کیوں کٹھے کر رہے ہو؟ اس محمد کے پاس مجھے لے جاؤ، میں بغیر پیسوں کے تمہارے ویر چھڑا کے لے آؤں گی۔ انہوں نے کہا شیمہ وہ اللہ کا نبی ہے اور پتہ ساری دنیا اس کے قدموں کے نیچے ہے، اسلام غالب آ چکا ہے۔ اور کہنے گلہ چھڑ دے، اور تو اڈی آپس دی گلہ میں تے میرے پیدا آپس دے اندر راز ہے۔ اب کیا کیا بھائی شیمہ نے وہی دیہاتی عورتوں کی طرح چنی اوڑی، اور جیسے گاؤں کی عورت شہر میں آتی ہے، کبھی ادھر بتیاں دیکھتی ہے، کبھی ادھر درخت دیکھتی ہے، چل سیدھی ہو رہی ہوتی ہے۔ بھائی شیمہ بھی مدینے میں حضور کی محبت میں ایسے دوڑی جا رہی تھی، کبھی ادھر کو چلے کبھی ادھر کو چلے۔ مسجد نبوی کے دروازے پر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین حضور کی چوکیداری کر رہے تھے اور تلواروں کی کینچی بنا رکھی تھی۔ بھائی شیمہ دیکھتی گئی، اللہ اکبر، جو بچپن میں ویر محمد کے بالوں سے خوشبو آیا کرتی تھی وہ دی مسجد نبوی کے ویڑے سے آنے لگ گئی۔ اما شیمہ دوڑتی گئی اور جا کے صحابہ اکرام کی تلواروں سے جا کے ٹکرا گئی، اور تلواروں کے آئینے میں حالے کے اندر آمنہ کے لال کا چہرہ نظر آیا تو صحابہ اکرام نے پیچھے، او دیہاتی عورت پیچھے، اللہ اکبر۔ بھائی شیمہ نے صحابہ اکرام کو دھکا دیا کہ خلو سبیلی، مجھے رستہ دے دو، تمہیں پتہ کوئی نہیں میں کون ہوں وہ کون ہے؟ صحابہ کہنے لگے تو کون ہے؟ کہ میں بہن ہوں، وہ میرا ویر محمد الرسول اللہ ہے۔ انہوں نے کہا ٹھہر جا، تو آئی وڈی بہن ہوئے۔ انہوں نے کہا تھا تو کوئی بھائی ہے نہ کوئی بہن ہے۔ اب وہ دوڑے گئے، یا رسول اللہ بہن بھوے تے آئی ہے۔ آپ نے فرمایا میری تو بہن ہی کوئی نہیں، میں تو اپنی ماں کا اکیلا، میرا ابا دنیا سے پہلے ہی چلا گیا تھا۔ ہو گئے وڈے نخرے کرن لائی، آئی تو بہن بڑھ کے آئی، وہ تو کہنے میری بہن کوئی نہیں۔ بھائی شیمہ کے پاس حضور کی نشانی موجود تھی، یوں کر کے آستین چڑھا دی، کہنے لگی یہ دیکھ اس کے بچپن کے چھوٹے چھوٹے دانتوں کے نشانیاں ہیں۔ جب میں بنو سعد کے ویڑے میں اسے لوری دے کے کہہ رہی تھی یا ربی ابقی لنا محمد، میں چوم چوم کے لوریاں دے رہی تھی، اللہ آسمان کے فرشتوں سے اس کی حفاظت کروانا، اللہ ہم رہے نہ رہے اس کے نام اس کے چہرے کو قیامت تک چمکتا دمکتا رکھنا۔ انہی اشعار کے اندر میرے منہ سے کچھ شرکیہ لفظ نکل گئے، میرے ویر کو غصہ آیا تو میرے ویر نے مجھے یہاں کاٹ لیا، دانتوں کی نشان آج موجود ہے، اور کان میں جا کے کہہ دینا اوئی تیری بہن آئی ہے جو تجھے لوری دے کے کہتی تھی یا ربی ابقی لنا محمد۔ صحابی روتا ہے، یا رسول اللہ تے بوے تو کھڑی ہے جانتی کوئی نہیں، کہہ دیا نشانیاں ویکھ لے میں تیری بہن۔ اللہ حضور نے فرمایا اور کیا کہا کہ یا ربی ابقی لنا محمد کا۔ صحابہ کہتے ہیں حضور ہچکیوں کے ساتھ رونے لگ گئے اور اسی جگہ کھڑے ہو گئے، آپ کی چادر مبارک بھی گر گئی، دوڑے دوڑے گئے، بھائی شیمہ کا چہرہ دیکھ کے کہنے لگے اور میری بہن کیوں زحمت کی، مجھے بلا لیا ہوتا، محمد تیرا خادم بن کر تیرے دروازے پہ آ جاتا، کیا لینے کے لیے آئی ہے؟ کہ بھائی بٹھائے گا نہیں، کھڑی کھڑے سنے گا۔ حضرت شیمہ کا ہاتھ پکڑا، مسجد نبوی میں لے گئے، جو نبوت والی چادر کندھے پہ ہوا کرتی تھی وہ زمین پر بچھا دی کہ میری بہن یہاں بیٹھ۔ بھائی کہنے لگی میں اس قابل کوئی نہیں، فرمایا بہن جب میں یتیم تھا سب چھوڑ کے چلی گئی تھی تو تیری ماں کو بھی، تیری ماں نے بھی میں محمد کو گودی میں اٹھایا تھا، آج حلیمہ کے وہ احسان مجھے یاد آ گئے، شیمہ تیری ماں کے ویڑے کے مجھے احسان یاد آ گئے، چادر بھی صحیح بٹھایا۔ کیوں آئی ہے؟ صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا بھائی شیمہ نے حضور کے کندھے کے اوپر اپنا اپنی ٹھوڑی رکھی اور حضور کے کان میں کچھ کہا، حضور رونے لگ گئے۔ اللہ آپ نے بھی کان میں کچھ کہہ دیا کہ شیمہ کل آتی، یہ سارے غلام میں تو صحابہ میں تقسیم کر چکا ہوں، کل آتی میں سارے تیری جھولی میں ڈال دیتا، اب کیا کروں؟ کہ اب چلی جا، کل ظہر کی نماز میں جا فاطمہ کے گھر رہ لے، جا عائشہ کے گھر رہ لے، کل ظہر کی نماز کے لیے جب بلال مجھے لینے کے لیے آئے میں مصلی پر ہوں، اے شیمہ میرے سامنے آ کے کھڑی ہو جانا اور بس یوں کر کے جھولی میرے سامنے پھیلا دینا، شیمہ باقی میں جانا میرا رب جانے۔ اللہ اکبر۔ بھائی شیمہ مسجد کے دروازے کے پاس جھولی پھیلا کے کھڑی ہو گئی۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا صحابہ نماز بعد میں پڑھا ہوگا، پہلے آج حلیمہ کے ویڑے کے احسان چکانے کا بدلے کا دن آ گیا ہے۔
صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ کیا ہے؟ فرمایا صحابہ بہن جھولی پھیلا کے کھڑی ہے، اس کی جھولی کو بھرنے دو، اس کا مان نہ توڑنا، ورنہ قیامت کی صبح تک بہنوں کے بھائیوں کے دروازے سے بہنیں خالی جھولی لے کے جائیں گی۔ مسجد نبوی کے اندر رونے کی آواز آنے لگی کہ یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا لوریاں دینے والی مجھے میری ماں شیما ہے، یہ لوریاں دینے والی مجھے میری بہن شیما ہے، یہ ہنین کے قیدیوں کو چھڑانے کے لیے آئی۔ صحابہ میں نے آج تک تمہارے سے کچھ نہ مانگا، بہن کی جھولی کے لیے آج تمہارے سے سوال کر رہا ہوں۔ صحابہ کی چیخیں نکل گئی، بڑے بڑے صحابہ حضور کے قدموں میں آ کے بیٹھ گئے کہ یا رسول اللہ غلام تو دور کی بات، ہم نے تو اب جان بھی آپ کے قدموں پر قربان کرنے کا وعدہ کر لیا ہے۔ میرے عزیزو یہ سیرت جا کے بھائیوں ان بھائیوں کو سناؤ جو اپنی بہنوں سے 10-10 سال ہو گئے آج تک فون پہ بات نہیں کی۔ جاؤ ان بہنوں کو جا کے سناؤ اللہ اکبر۔ بھانجا کہتا اماں دا فون آیا، کہتے اماں آٹا گوندھ رہی ہے، بازار گئی ہوئی، خدا کے واسطے اللہ کی قسم یہ ایسی محبتوں کے پھول ہیں، اگر یہ مرجھا گئے ان کی پتیاں میرے عزیزوں قبروں میں جا کے چھپ گئی، اور لوگوں تم چراغ لے کے ڈھونڈو گے، نہ مٹھاس ملے گی نہ خوشبو ملے گی، نہ ایسا گلاب تمہیں دنیا کے اندر نظر آئے گا۔ بس میری یہی گفتگو تھی، اللہ اکبر۔ ٹوٹے ہوئے کو جوڑنا، روتے ہوئے کو ہنسانا، بچھڑے وہ کو ملانا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، ننگوں کو کپڑا پہنانا، دنیا کے اندر یہ کام کر لے آمنہ کا لال خدا کی قسم ہاتھ پکڑ کے تجھے مجھے جنت الفردوس کے اندر لے کے چلا جائے گا۔ کرو گے کوشش میرے عزیز؟ 1:45 بج رہے ہیں، بتاؤ صلح کے اندر پہل کون کرے گا؟ بے شک تم اپنے بہن بھائیوں سے ناراض ہو، لیکن ناراض جیسے بھی ہو صبح صبح پہلا فون بھائی کے پاس جائے کہ رات ایک فقیر آیا تھا، تھکا ہارا تھا، خود بھی رو رہا تھا، ہمیں بھی رلا رہا تھا، اور وہ حضرت حسین حسن کا ایک واقعہ سنا کے گیا۔ دونوں بھائی آپس کے اندر مولوی صاحب ناراض ہو گئے، 3 دن ہو گئے حسن نے حسین کو نہ بلایا، حسین نے حسن کو نہ بلایا، 3 دن ہو گئے دونوں نے ایک دوسرے کو نہ بلایا۔ تیسرے دن عصر کی نماز کے بعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے بھائی کو پیغام لکھا، میرے بھیا ایسی کون سی ناراضگی ہو گئی کہ 3 دن ہو گئے میرا حوال نہیں پوچھا، تو مسجد میں نماز پڑھ کے ادھر چلا جاتا ہے، میں ادھر چلا جاتا ہوں، کیا تو نے نانا ابو کی حدیث نہیں سنی؟ میرے نانے ابو نے فرمایا تھا جو 3 دن سے زیادہ اپنے مسلمان بھائی سے ناراض ہے اس کا ایمان ہی باقی نہیں رہتا ہے۔ پھر چلی کی نانا ابو نے یوں بھی فرمایا تھا جو صلح کرنے میں پہلے ہاتھ بڑھائے گا وہ پہلے میرا ہاتھ پکڑ کے جنت الفردوس میں جائے گا۔ اے بھائی یہ حدیث مجھے یاد ہے، چل کر میں تیرے دروازے پر آؤں، لیکن نہ میرا بھائی تو چل کے میرے دروازے پر آ، تاکہ تیرے میرے پیار کا، تیرے میرے بھائی بد کا قیامت کے دن نانے ابو کے سامنے بھرم رہ جائے۔ اگر میں صلح کرنے کے اندر پہل کر کے تیرے پاس آ گیا تو قیامت کے دن اللہ اکبر میں جنت میں پہلے گیا، میرا نانا پوچھے گا حسن پہلے کیوں نہیں جا رہا ہے، اور میرے بھائی خط پڑھ کے آ جا، میں باہیں پھیلا کے کھڑا ہوں اور آ کے مجھے گلے سے لگا لے تاکہ قیامت کے دن جنت میں تو پہلے جائے، پیچھے پیچھے تیرا بھائی جائے۔ میرے عزیزو بوا کھڑکا دینا اس پڑوسی کا جس کو کہا تھا اللہ دی قسم آج تو بعد میں تیرے نال گھر کرا تے میں سور ہوا۔ اللہ اکبر، دروازے پہ چڑھ جانا اس بیل کے جس بیل کے دروازے سے بیٹی کا رشتہ بتیج بانجی کرنا ملا، اور کہہ کے آئے تھے مر جاواں گا تیرا بوا آج تو بعد نہیں چڑھا گا۔ خدا کے واسطے صبح فجر کی نماز پڑھ کے جا کے اس بھائی سے جا کے گلے لگ جانا جس بھائی کو تم نے کہا تھا اللہ اکبر میں اپنے بچوں کو وصیت کر کے جاؤں گا کہ میرے جنازے کو تیرا ہاتھ بھی نہ لگنے پائے، چھوڑ دو خدا پاک کی قسم۔ اللہ اکبر، ہم نے تو اس نبی کا کلمہ پڑھا دنیا جس کے بارے میں اس کے اوصاف کمال کو دیکھ کے کہہ گئی سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سکھلائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کے پھول برسائے۔ تو کیا خیال ہے اپنے دلوں کی سختی ختم کرو گے، اپنے دلوں کو نرم کرو گے؟ جن سے ناراض ہو ان سے بھی، جن سے ناراض نہیں ان سے بھی صبح کی ابتدا السلام علیکم سے کرو گے؟ کون کون کرے گا انشاءاللہ تعالی؟ سبحان اللہ، یہی سیرت ہے، یہی ختم نبوت کا مقصد ہے۔ اب میرے ساتھ مل کے سارے توبہ کے کلمات پڑھو، پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ، آنکھیں بند کر کے پڑھیں گے تو مزہ آئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اب میرے ساتھ مل کے کہ یا اللہ میری توبہ تمام گناہوں سے
کفر سے، شرک سے، زنا سے، سود سے، چوری سے، بدکاری سے، بے حیائی سے، بد کلامی سے، بد نگاہی سے، رشتے ناتے توڑنے سے، ماں باپ کی نافرمانی سے اور سارے گناہوں سے رونے جیسی شکلیں بنا کے کو 3 مرتبہ یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ. شک نہ کرنا بوانے کے باسیوں، خدا پاک کی قسم اگر آپ نے سچے دل سے معافی مانگی تو اس کریم نے بھی سارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے. بس میں زیادہ وعدے تمہارے سے نہیں لیتا، 2 وعدے کر کے چلے جاؤ. ابھی میں نے بھی عشاء کی نماز نہیں پڑھی، انشاءاللہ پڑھے بغیر سوؤں گا نہیں. عادت نہیں ہے، خدا کی عبادت ہے. میرے عزیزوں سے عادت بنا کے نہیں کرنی، خدا کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی عبادت سمجھ کے کرنی ہے. اگر عشاء نہیں پڑھی تو پڑھ کے سونا، ساری رات مکان پر خدا کی رحمت برستی رہے گی. اگر میرے عزیزوں بغیر پڑھے سو گئے تو ساری رات بستر پر خدا کی لعنت برستی رہے گی. نیت کرو 5 وقت کی نماز گھر والوں کو بھی پڑھائیں گے اور خود بھی اللہ کے گھر کے اندر آ کے پڑھیں گے. نیت کرو، بس یہ وعدہ دے دو، بیعت کرو اللہ کے ہاتھ پر، انشاءاللہ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے. دوسرا میرے عزیزو وعدہ کرو، پڑھے لکھے ہو تب بھی، حافظ ہو تب بھی، قاری القرآن ہو تب بھی، ان پڑھو ایک لفظ پڑھنا نہیں آتا، روزانہ قرآن پاک کو 1 مرتبہ ضرور کھول کے دیکھو گے، بس 1 مرتبہ. صبح جب دکان پہ جاؤ نماز پڑھ کے آؤ یا ظہر پڑھ کے آؤ، قرآن پاک کو اٹھانا، سینے سے لگانا، بوسہ دینا اور یوں کر کے کھول کے دیکھنا اور آسمان کی طرف دیکھ کے کہنا اللہ آتا تو کچھ نہیں لیکن جو بھی لکھا ہے اللہ تجھے سارا حق فرمایا ہے. اگر اسے پیار آ گیا تو 70 سال کے، اگر 6 سال کے بچے کو حافظ بنا سکتا ہے تو 70 سال کے بوڑھے کو بھی قرآن کا حافظ بنائے گا. کرو گے انشاءاللہ تعالی، کرو گے. اور اپنی بچیوں کے آگے ہاتھ جوڑنا اور خدا کے واسطے کہنا بیٹی شیشے کے آگے ننگا سر کر، لیکن جب باپ کی غیرت والی پگڑی کے سامنے آئے تو سر ننگا نہ کر کے آیا کر. میں تجھے کہہ تو نہیں سکتا میں پڑھوں، لیکن جب تو ننگا سر کھلا گلا لے کے آتی ہے تو تیرے باپ کی غیرت کا جنازہ نکل جاتا ہے. اپنے سامنے تو کے سر کجواؤ، اپنے سامنے تو سر پہ دوپٹے لاؤ. باقی انسان ہے گاہے غلطی ہوتی ہے، ندامت کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے. آج کے ختم نبوت کے پروگرام کو اللہ قبول فرمائے. آنے والے جتنے ہیں اور آنے والی جتنی ہیں اور اس پروگرام کے شرکاء معاونین تعاون کرنے والی جتنے ہیں، اللہ سب کو اپنے خزانہ خاص سے جزائے خیر عطا فرمائے. آمین آمین بجاہ النبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. میری بچی 18 سال کی ہے، مجھے اس کے بارے میں سوچنا چاہیے تھا. میں نے ایک کوڑی اس کے لیے جہیز کی نہیں بنائی. میری بیوی 43 سال کی بوڑھی ہو رہی ہے، میرے بچے ہیں، میں نے کبھی سوچا ہی نہیں ان کے لیے کہ مکان بناؤں، کرائے کی گاڑی لے کے پھرتا ہوں. میرے جیسا خطیب پاکستان ساؤتھ افریقہ کا بہترین کامیاب، دونوں ہاتھوں کے اندر پیسے لے کے آئے ہوں، لیکن اللہ کی عزت کی قسم پتہ نہیں کتنی بچیوں کے جہیز کے اندر چلا گیا، کتنے گھروں میں راشن چلے گئے، کتنوں کے کپڑے چلے گئے، پتہ نہیں کہاں. مجھے تو پریشانی کوئی نہیں آئی. بیوی کی ایک خواہش ہے میری کہ مجھے مکان بنا کے دے. اللہ نے اس کو بھی توڑ دیا. کیسے؟ ہم گئے کوفہ، میں اور میری بیوی. اب بھی سعودی حکومت نے بولا، میں کہا میں اکیلا نہیں آؤں گا، اپنی بیوی کے ساتھ آؤں گا. میں اکیلے نظارے کیوں کروں؟ جو میرے بچوں کی وارث اس کو نظارے نہ کراؤں. بیگم کے ساتھ، حضرت مکی گھر میں کہا بیگم کے ساتھ. اور کہنے گران مرید ہے. میں کہا کوئی بات نہیں، اگر اس کے حق پورے کرنے پر. حاجی صاحب آپ بھی ہیں ماشاءاللہ، تسی کہنا تسی تو پترانوں کے اندر ماں دا خیال کریا کرو، ایران مرید ہوئے تو کی ہوئے. اور ہونا چاہیے جو تمہارے لیے سارا دن چولہے کے آگے بیٹھے ہیں. تیرے کپڑے، تیرے ماں باپ کے کپڑے، آنے جانے والوں کی مہمان نوازی، ان کا اتنا بھی حق نہیں کہ ان کی بات کو سن کر مسکرا جائے. یہ تو تم نے سیرت پڑھی کہ آمنہ کی گود میں اور حلیمہ کی گود میں آئے. تم نے حقیقت سیرت کو سنا ہی کوئی نہیں کہ نبی آئے کس لیے تھا اور کیا کیا امت کو جذبے دے کے گیا. ہم بیٹھے کوفہ کے اندر حضرت علی کے مکان میں، میں میری بیوی، ہماری وہاں سے فلائٹ تھی. ہمیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مکان کو دکھایا گیا. چھوٹے چھوٹے کمرے، 6 تھے کمرے، 6. حضرت عباس کا، ام المنین کا، حضرت حسین کا، حضرت زینب کا کمرہ علیحدہ، رقیہ ام کلثوم کا کمرہ علیحدہ، حضرت علی کا 6 کمرے. اب میری بیوی روئے جائے. میں کہا کیا ہوا طبیعت، جہاں سفر کرنا بڑا لمبا. کہنے عبدالنان یہ عورتیں، یہ نبی کی بیٹیاں ان گھر میں رہ کے گئی ہیں.
میں نے کہا بتا اگر وہ جنت کی شہزادیاں رہ سکتی ہیں تو تجھے سادے سے مکان میں تکلیف رہتے ہوئے کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ اللہ سے جنت کا گھر مانگے۔ خدا کی قسم اس نے میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، انہوں نے کہا عبدالرحمن آج کے بعد میرے سے نہیں سنے گا، میں تیرے سے گھر تک آ رہا ہوں۔ مشترکہ مکان ہے ہمارے بہن بھائیوں کو اور ایک کمرہ میرے پاس ہے، ہم 5 فیملی کے ممبر، بیٹی 2 بیٹے بیوی میں 5 کمرے 3 چارپائیاں ہیں، گزر بسر کرتے ہیں۔ آج تک بھائیوں کے سامنے میں نے سر نہیں اٹھایا۔ وہ کہتے ہیں ہاں ہاں، وہ کہتے ہیں نا نا، وہ کہتے ہیں حق حق انا حق۔ بیوی کو جذبات تو آئے، میں کہا ان کے آگے نہ بولنا، یہ میرے ماں باپ کی نشانیاں ہیں۔ اگر مجھے باپ یاد آتا ہے میں بھائیوں کو دیکھتا ہوں، مجھے ماں یاد آتی ہے میں بہن، میں نے انہیں پوچھنا کیا تاپڑ توڑ ان پہ خرچ کرنے دے، تاپڑ توڑ۔ وہ بھی میرے پہ اتنا مان ہوں، میں سب میں چھوٹا، لیکن مجھے کہتے ہیں یار تو ہماری ماں بھی ہے تو ہمارا باپ۔ آج میرا بھائی ویڈیو مجھے کال کر رہا تھا کہ یار میں تو پریشان ہو جاتا تو فون نہیں کرتا، اللہ میری زندگی تجھے دے دے۔ یہ لوگ تم کب سے بھائیوں سے عدالتوں کے اندر ملاقات کرنے لگ گئے؟ تم تو گھروں کے اندر ملاقات کرتے تھے۔ اس دنیا کی خاطر، اس مکان کی خاطر جو تیرے باپ کے پاس نہ رہا وہ تیرے پاس کہاں رہے گا؟ کیوں چیختا بھائیوں سے عدالتوں میں ملنے جاتا؟ دکان کے چوتھے حصے کے لیے ماں سے ہی ملنا چھوڑ دیا۔ چہرے مرجھائے مرجھائے، مجھے کہتے تو روتا کیوں ہے؟ میں نے کہا مجھے ہنسنے والا بندہ تو دکھاؤ جس کے ساتھ بیٹھ کے ہنسوں۔ مایوسیاں امیدیں دم توڑ چکی اور مایوسیاں لے کے بیٹھے۔ اگر میری آنکھ کے اندر آنسو آتا ہے تو سینکڑوں لوگ رونے لگ جاتے ہیں۔ مجھے پتہ ہے ان کی مجبوریاں ان کی آنکھوں سے ظاہر ہوتی ہیں۔ یہ بوڑھا اپنے بیٹے کے آگے نہیں بول سکتا، ماں اپنے بیٹے کے آگے نہیں بول سکتی، بیوی شوہر کے آگے نہیں بول سکتی۔ تم بہت معصوم لوگ ہو، خدا کے واسطے تمہارے لیے ہمارا نبی دعائیں کر کے گیا ہے، اپنے آپ کو اتنا بیکار نہ بنو کہ ہمارے پر اللہ بھی ترس کھانا چھوڑ دے۔ میرے کا بہت پیاری سی زندگی تھی، اس زندگی کو ہم نے بہت مصروف کر دیا اور بڑے جھمیلوں کے اندر ڈال دیا۔ سنو میرے سے سیرت، مختصر سی زندگی تھی، مختصر سی زندگی تھی۔ میرے نبی کی ایک تمنا تھی کہ اللہ مجھے ایک دن کھانے کو دے اور ایک دن مجھے بھوکا رکھے۔ میں تو بیٹا کہتا ہے میں سب کچھ باپ کا میں کھا جاؤں، باپ کہتا ہے سب کچھ نہ۔ میرے پیارو اچھی اچھی زندگی گزارو، براڈ مائنڈڈ ہو، تنگ نظری تنگ دلی اچھی نہیں ہوا کرتی، محبت والے نبی کے محبت والے امتی ہو، اور محبت والا نبی مارے کھا کھا کر لہولہان ہو کر زخموں سے چور چور ہو کے محبت امت کو دے کے گیا ہے، درد نہیں دے کے گیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر کے قیدی بیٹھے ہوئے ہیں، رات کا وقت ہے، 70 ہاتھ بندے ہوئے۔ حضرت بلال نے حضور کو تڑپتے دیکھا اور گئے، کہا یا رسول اللہ خیر ہوئے، تھکے ہارے آرام فرمائے۔ فرمایا بلال ذرا میرے ساتھ بدر کے قیدیوں کے پاس چل، جو مکے کے سے قیدی بدر کے اندر آئے، مکے کے سردار قیدیوں کے بدر میں، کہ ان کے پاس چل۔ چلے گئے اللہ کے نبی، کہ بلال ان کے ہاتھوں کو جا کے دیکھ، ان کے ہاتھوں کی رسیاں سخت تو نہیں بندھی ہوئی؟ بلال ان کے ہاتھوں کی رسیاں بندھی سخت ہیں، میں دیکھ کے گیا ہوں، اور ان کی رگیں خون میں رک گئیں۔ بلال ان کی رسیاں ڈھیلی کر دے، میں محمد کو نیند نہیں آ رہی ہے۔ بیٹھے بیٹھے نفرت ختم کرو دلوں سے، صبح بھائیوں کے دروازے پہ جانا کہ رات سیرے سن کے آئے، پھوپھیوں کو منانا جا کر اپنی پگڑیاں ڈالنا ان کے پیروں میں۔ میں پچھلے سال رائیوڈ کے اجتماع میں حویلی میں بیٹھا تھا، مولانا احمد لاڑ صاحب میرا سر اپنی گود میں رکھ کے پیار فرما رہے تھے، مولوی فاروق صاحب نے وہ خود چائے بنا کے دی۔ دعا سے جب فارغ ہوئے تو ایک شخص کہنے لگے حضرت آپ بیٹی اور بیویوں کے حقوق کرتے ہو، کبھی پھوپھیوں کے حقوق بھی تو کرو۔ جن پھوپھیوں نے اپنے بھتیجوں کے لوتڑے پوتڑے دھوئے، استنجے کرائے، باپ کے مرنے کے بعد، بھائی کے مرنے کے بعد بھتیجا پھوپھیوں کو سلام نہیں کرتا، وہ تو جیتے جی مر جاتی ہیں۔ مولوی صاحب ان کے حقوق، یہ تمہاری باپ کی نشانی ہے، تمہاری پھوپھیاں، تمہارے ماموں، تمہاری ماسیاں، تمہاری ماں کی نشانی ہے۔ خدا کے واسطے میرے بچوں انہیں سلام کیا کرو۔ تمہارے پڑوسی اور ادھیڑ عمر کے تمہارے محلے دار تمہارے باپ کے دوست ہیں،
ان کو چلتے ہوئے سلام کیا کرو. ان سے پاس ایک دفعہ کھڑے ہو اور کہا چاچا جی کی حال ہے؟ اور کہا واہ پترا اج تو پیو دی یاد تازہ کراتی، تیرا ابا بھی میں نے جی پوچھتا تھی. لے اتنی سی بات ہے. چاچے کا ہاں ٹھر گیا، تیرے باپ کی قبر جنت کا باغ بن گئی، اتنی سی بات ہے. یہ محبتیں کون سا خطیب سنائے گا؟ چلو میں اس کے جا کے پیر پکڑوں، یہ محبت سنا. نبی کا دسترخوان بتاؤ. ایک عورت آئی حضور کی خدمت میں، اللہ سبحان اللہ، کیسی کیسی باتیں یاد آئی. رحمت عالم علیہ السلام کی خدمت میں آئی اور حضور کا مکھڑا دیکھنے لگی مسجد کے دروازے سے. آپ اس ماں کی طرف متوجہ ہوئے، کیا کہتی ہے؟ ان کا سونیا اولاد ہے کوئی نہیں، شوہر بھی کوئی نہیں، ایک بڑا کپڑا میں نے نایاب قسم کا اٹھا کے رکھا ہوا ہے، اگر آپ اجازت دو میں آپ کے لیے کرتا نہ سی کے لاؤں. اماں کے شفقت برے لہجے کو دیکھ کے حضور نے فرمایا مجھے میری ماں آمنہ میری آنکھوں کے سامنے آ گئی. میں نے کہا اماں لے کے آ. وہ کرتا لائی، آپ نے قبول کیا. کہنا اے جی نہیں، اسے پہن کے بھی دکھا. آپ نے صحابہ کو اکٹھا کیا اور اپنا کرتا مبارک پیمد والا اتارا، اس اماں کا دیا وہ کرتا پہنا اور کہا کیسا لگ رہا ہوں. اگر وہ کہندی نا بڑا ہی سونا لگ رہا تو کرتے کی وجہ سے حضور کا حسن نکھار ہوتا. مائی تھی سیانی، کہنے لگی اللہ اکبر. کیا پوچھا؟ کہ کیسا لگ رہا ہوں؟ کہ پیغمبر یہ پوچھ میرا کپڑا کیسا لگ رہا ہے. جب تک تیرے تن پہ نہ تھا تو اس کی قیمت کوئی نہ تھی، جب یہ کرتا تیرے تن پہ آیا تو جنت کی پوشاک سے بھی یہ اعلیٰ بن گیا. صلی اللہ. وہ ماں دے کے چلی گئی. جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ قریب آئے، کرتے کا دامن پکڑ لیا. کتنی پیاری سلائی، کتنی نفاست سے کرتا بنایا اور کتنا پیارا ڈیزائن بنایا تھا، سادہ ہی کتنا اچھا سیا. امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جناب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کا جذبہ دیکھا. فرمایا اے عبد الرحمن لگتا ہے یہ کرتا میرے سے زیادہ تجھے پسند آ گیا ہے، لینا ہے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ نیکی اور پوچھ پوچھ. آپ کو فرمایا اتارے. یوں نہیں فرمایا مجھے ایک نماز پڑھانے دے دوں گا، یوں نہیں فرمایا مجھے گھر جا کے سیدہ عائشہ کو دکھانے دے دوں گا، یوں نہیں فرمایا مجھے فاطمہ الزہرا کو کرتا دکھانے دے دوں گا. فوراً صحابہ اکرام کو اپنے ارد گرد جمع کر لیا اور اپنا کرتا نیا اتار کر وہ پیمند والا کرتا پہن لیا. جناب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کرتا دے دیا. فرمایا عبد الرحمن جائے کرتا اللہ تجھے مبارک کرے. یہ دینے کے بعد جب حجرے کی طرف چلے تو سارے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم رضوان جناب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے تو نے کیا کر دیا؟ تجھے وہ وقت یاد نہیں ہے جب امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حجر مبارک میں بیٹھے تھے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی. اذان دینے کے بعد رسول اللہ کے قدموں میں چلے گئے، یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھائیے. تو پتہ ہے آپ نے کیا فرمایا تھا؟ اے بلال کسی اور کو جا کے نماز کے لیے مصلی پہ کھڑا کر دے، آج خدا کے رسول کے پاس پہننے کے لیے کرتا بھی کوئی نہیں ہے. تجھے نہیں پتا حضور کے پاس اور کپڑے کوئی نہیں تھے، ہمارے سے مانگتا. تو کپڑوں کا تاجر ہے، تیرے پاس کپڑوں کی کمی کوئی نہیں. تو کپڑوں کا تاجر ہے. عبد الرحمن بن عوف اپنے تھان میں سے، اپنی دکان میں، اپنے گودام میں سے کپڑا لے کے کپڑا کرتا سلوا لیتا. اب وہ کیا کرے کہ بات کرتے کی نہیں، بات ریشم کی نہیں، بات لٹھے کی نہیں، بات کیٹی کی نہیں، بات یمنی چادروں کی نہیں. تمہیں پتہ یہ کرتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے لگ چکا ہے. میں نے پہننے کے لیے کپڑا نہیں لیا کہ میں اسے پہن کے جمعہ پڑھوں گا، نمازیں پڑھوں گا، شادیاں اٹینڈ کروں گا، یا دوست یاروں کی محفل میں بیٹھ کے جاؤں گا. اسی وقت کرتے کو سارے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے سامنے لپیٹا اور اپنی بغل میں دبا کر اپنے گھر لے گئے. اپنی بیوی اپنے بچوں کو بلایا، تمہیں وصیت کر رہا ہوں یہ کرتے کو میں لپیٹ کے اونچی جگہ رکھ رہا ہوں، جب میرا انتقال ہو جائے غسل دینے کے بعد یہ کرتا مجھے کفن کے طور پہ پہنا کر قبر کے اندر اتار دینا. قیامت کے دن اللہ جل شانہ میرے سے پوچھے عبد الرحمن بن عوف کیا لایا؟ جھولی جاڑ کے دکھا دوں گا، عمل پلے کچھ نہیں. کرتے کا دامن پکڑ کے دکھا دوں گا وہ کفن پہن کے آیا جو کفن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اثر سے لگ کے آیا ہے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا.
کیا ارشاد نہیں فرمایا تھا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگو سلام کا رواج کرو، نماز قائم کرو، بھوکے کو کھانا کھلا دو، اللہ اکبر۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد نہیں فرمایا تھا او لوگو بھوکے کو کھانا کھلایا کرو۔ شیخ مکاشفی رحمت اللہ علیہ سوڈان کے خطیب تھے، بہت بڑے خطیب تھے، بہت بڑے اللہ والے تھے، جمعہ پڑھانے کے لیے ممبر پر تشریف لے آئے، 1 منٹ کے اندر پورے جمعے کا خطبہ دے کے نماز کھڑی کر دی۔ پتہ خطبہ کیا دیا تھا؟ یوں نہیں فرمایا سود حرام ہے، شراب حرام ہے، یوں نہیں فرمایا وعدہ خلاف کے اللہ کے ہاں کوئی عزت کوئی نہیں، یوں نہیں فرمایا لوگوں رشوت لینا دینا حرام ہے۔ ممبر پر آئے 1 منٹ کے اندر جمعے کا خطبہ ارشاد فرمایا او لوگوں ایک بھوکے کو، ایک مسکین کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا دینا 1000 مسجدیں بنانے سے افضل ہے۔ یا تو بھائی کھانے کے لیے بیٹھا، بہن بیڑے میں آ گئی، بھابی نے کھانا اٹھا کے اندر رکھ دیا، اونتری جدو جاوے گی پھر اسے یہ ہماری روٹی کے وقت یہ ہمارے سر کے اوپر آتی ہے۔ جب بہنوں کے بھوک کو دیکھ کر بھائیوں کا دسترخوان پڑ جائے، دسترخوان میرے عزیزوں کم پڑ جائے، جب ماں باپ دسترخوان پہ آ کر بیٹھے، بھائیوں کا اولاد کا دسترخوان کم پڑ جائے، جب پھوپیاں ماسیاں دسترخوان پر آئیں تو بھتیجے بھانجوں کا دسترخوان بند ہو جائے، تو سمجھ لو مہنگائی نہیں ہوئی بلکہ آسمانوں سے اللہ کی رحمت آنا بند ہو گئی ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام اللہ کا خلیل ہے، مہمان نواز اتنا، جب کھانا تیار ہوتا، جب تک دسترخوان پر کوئی مہمان نہ آتا، دسترخوان پہ کوئی سائل نہ آتا، ابراہیم علیہ السلام روٹی کا ٹکڑا نہ توڑتے۔ اللہ اکبر، خدا کا خلیل ہے جناب ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ اکبر، آپ کے علاقے میں قوم میں کہت آ گیا، بادشاہ وقت نے اعلان کر دیا کہ آ جاؤ میرے دربار سے آٹا لے کے چلے جاؤ، بوریاں لاؤ بھر کے دوں گا، جھولیاں لاؤ بھر کے دوں گا، آج میرے دربار سے آٹا لے کے چلے جاؤ۔ جناب ابراہیم علیہ السلام بھی خالی گٹو لے کے چلے گئے۔ بادشاہ وقت نے دیکھا تجھے تو میں آٹا ضرور دوں گا، تو میرے خداؤں کو میرے معبودوں کو گلا کرتا ہے، گالیاں دیتا ہے، تو مجھے رب نہیں مانتا، جا دوڑ جا، میں تجھے آٹا نہیں دوں گا۔ اب ابراہیم علیہ السلام کے گھر کے اندر بھوک ہے، آٹا پوری قوم کو ملا، ابراہیم علیہ السلام کو نہ ملا۔ اب آٹے کا تھیلا لے کے آ رہے تھے، راستے میں لال رنگ کی مٹی کی ڈھیری لگی ہوئی تھی، آپ نے مٹھیاں بھر بھر کے تھیلے میں ڈال لیا، وہ گٹو بھر کے گھر لے آئے، بیوی سمجھی آٹا لے کے آیا۔ ابراہیم علیہ السلام آ کر کہنے لگے مجھے آرام کی طلب ہے، بستر پہ لیٹ گئے آرام کرنے کے لیے۔ تھوڑی دیر میں بیوی نے اٹھایا اور کہنے لگی ابراہیم علیہ السلام اٹھو کھانا تیار ہے۔ آپ حیران سے شد رہ گئے، آپ نے فرمایا آٹا کہاں سے آیا؟ کہ تو ہی تو لے کے آیا۔ کہ اللہ اکبر، میں تو آٹا نہیں لے کے آیا۔ کہنے لگی تیرے رب کی قسم ہے، میں نے تو اسی تھیلے میں سے آٹا نکالا۔ ابراہیم علیہ السلام نے روتے روتے آسمان کی طرف دیکھا کہ اللہ یہ کیا ماجرا ہوا، میں نے تو مٹی لے کے آیا، آٹا کیسے بن گیا؟ فرمایا ابراہیم حساب برابر ہو گیا، جب میں تیرے دسترخوان پر ہوں تو مجھے بھوکا نہیں بھیجتا، تو میرے دسترخوان پر آیا، میں نے تجھے بھوکا نہیں بھیجا۔ اللہ کے ساتھ اتنا تعلق مضبوط کر لیجئے کہ ہماری فکر ہماری ماں کو نہ ہو، ہماری فکر ہمارے باپ کو نہ ہو، ہماری فکر ہمارے باپ کو بیوی کو نہ ہو، بلکہ ہماری ساری فکریں ہمارے اللہ کو ہونے لگ جائیں۔ حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ مجذوب تھے، فنا فی اللہ تھے، میں ان کی قبر میں بغداد میں ہو کے آیا، ملک شام میں، اللہ اکبر۔ جناب جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ، سری سختی رحمت اللہ علیہ، بشر حافی رحمت اللہ علیہ، شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انبیاء علیہ السلام، مجھے اب نام یاد نہیں آ رہے، میں کن کن کی قبر پہ حاضری دے کے آیا۔ حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ کی قبر پہ حاضری دی، وہاں لکھا ہوا تھا یہی بہلول دانا ہے، اور راستے پہ گزر رہے تھے، اللہ اللہ کرتے جا رہے تھے، ایک آدمی ایک حلوائی مٹھائی بنا رہا تھا، کہنے لگا بہلول کھانا کھائے گا مٹھائی کھائے گا؟ کہ تیری مرضی۔ اس نے 2 لڈو ہاتھ میں رکھے، بسم اللہ پڑھ کے کھا لی۔ جب تھوڑا سا آگے گزرے، ایک عورت ایک مرد آپس کے اندر بیٹھے ہوئے پیار و محبت کی پہاڑ باندھ رہے تھے، پل باندھ رہے تھے، یعنی عاشق معشوق بیٹھے ہوئے تھے، اور پانی میرے عزیزوں، پانی روڈ کے اوپر پانی پڑا ہوا تھا۔ حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ وہاں گئے اور آپ نے جا کر یوں کر کے پاؤں پانی میں رکھ دیا۔ اچانک پاؤں رکھنے کی وجہ سے پانی کا چھینٹا گندگی کا اڑا اس عورت کے کپڑوں پہ جا کے گرا، اس کا عاشق کھڑا ہوا، بہلول رحمت اللہ علیہ کے منہ پر زور سے تھپڑ دے مارا۔ آپ نے یوں دیکھا، آسمان کی طرف ہاتھ ملتے فرمایا الحمدللہ
اللہ خوشی آئی تب بھی تیرا شکر ہے، حالات آئے تب بھی تیرا شکر ہے، الہی میں نے بدلے لے لے۔ اللہ اکبر، یہ کہہ کے 2 قدم آگے چلے، پیچھے سے دھاڑ دھاڑ رونے کی آواز آئی۔ حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ نے منہ موڑ کے پیچھے دیکھا، جس نے تھپڑ مارا تھا وہ کروٹیں زمین پہ بدل رہا ہے، آخری سانسیں لے رہا ہے۔ اس کی معشوقہ آئی، بہلول رحمت اللہ علیہ کے آگے ہاتھ جوڑنے لگ گئی، بہلول معاف کر دے، تو نے کون سی بد دعا دی؟ پہلے جھٹکے میں زمین پہ گر گیا، فرمایا اللہ کی قسم میں نے تو دعا دی، بد دعا نہیں دی، کہ پھر اس کا حال کیوں ایسے ہو گیا؟ لگتا ہے 2-4 سانسیں باقی رہ گئی۔ بہلول پتہ کیا ہوا؟ آسمان کی طرف نگاہ کی، فرمایا اپنے رب سے پوچھ کے بتاتا ہوں۔ 2 منٹ آسمان کی طرف دیکھتے رہے، اچانک ہنسنے لگ گئے، کہو یہ بات تھی، سن، ایک تیرا یار ہے ایک میرا یار ہے، اللہ اکبر، تیرے یار کو تکلیف پہنچی، تجھے غصہ آیا، تو نے اپنے یار کا بدلہ لے لیا، مجھے تکلیف پہنچی، میرے یار کو غصہ آیا، میرے یار نے تیرے یار سے بدلہ لے لیا۔ من کان للہ کان اللہ لہ، تم اللہ کے ہو جاؤ اللہ تمہارا ہو جائے گا۔ تم نے مشہور واقعہ سنا ہوگا، ہارون رشید رحمت اللہ علیہ کی بیوی ملکہ زبیدہ، حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے اور دریا کے ریتے سے جنت کے مٹی کے گھر بنا رہے ہیں۔ 5000 میں جنت کا گھر لے لو، 5000 میں جنت کا گھر لے لو۔ ملکہ زبیدہ کہنے لگی مجذوب ہے، چلو بابے کا دل خوش کرنے کے لیے 5000 کیا اوقات رکھتے ہیں، میں ملکہ ذاتی ہوں، 5000 روپے دے دی۔ ہارون رشید رحمت اللہ علیہ کو بتلایا، ہارون آج بہلول نے نیا کام کیا، کہ کیا ہوا؟ کہ 5000 میں مٹی کا گھر جنت کا بنا کے بھیج دیا۔ انہوں نے کہا اچھا تو بھی بابے کی باتوں میں آ گئی، مملکت کا پیسہ ضائع کر دیا، جو تیری جمع پونجی تھی خیال کر۔ اللہ اکبر، رات کو ملکہ زبیدہ سوئی ہوئی ہے، جو کچا مٹی کا مکان تھا اس پر جنت کا مکان لکھا ہوا ہے، اور اٹھی بہلول ہارون رشید دیکھ، میں نے خواب میں دیکھا یہ مٹی کا مکان خدا نے جنت کا بنا دیا۔ ہارون رشید رحمت اللہ کہنے لگے صبح پہلے وقت مجھے لے کے جانا، تو نے 1 مکان لیا، میں 2 مکان لوں گا۔ اللہ اکبر، گئے اور جا کے کہنے لگے بہلول 2 مکان دے دے 10,000 دوں گا، 2 مکان دے دے 10,000 دوں گا۔ آپ نے فرمایا کل 5,000 کا 1 مکان تھا، آج 10,000 کا 1 مکان ہے۔ ہارون رشید کہنے لگے کالونی کی ویلیو بڑھ گئی، جگہ کے ریٹ بڑھ گئے، یا گاہک زیادہ آ گئے۔ فرمایا کل بغیر دیکھے کیا تھا، آج دیکھ کے آیا ہے۔ کہا چل ٹھیک ہے 2 گھر مجھے دے دے۔ جب 10,000 درہم دینار لیے تو بہلول رحمت اللہ علیہ نے یوں بکیں اٹھائی، چلو بھرے اور یوں کر کے سمندر کے اندر، دریا کے اندر اپنے پیچھے پھینک دیے۔ ہوا کیا؟ جب یہ میرے عزیزو درم و دینار پھینکے، مچھلیوں نے یوں کر کے باہر منہ نکالا، کسی نے 2 سکے، کسی نے 1 سکہ منہ میں لیا، اور دریا کے مختلف طرف جہاں سے پانی آ رہا تھا مچھلیاں وہاں تیرتی ہوئی گئی۔ حضرت ہارون رشید رحمت اللہ علیہ بھی بڑے عقل مند تھے، حضرت بہلول کے پاس بیٹھ گئے، بہلول بتا یہ کیا دانائی ہے؟ کہ تو کیا جانے، مٹھی بھر رعایا پر حکومت کر رہا ہے، تجھے تو یہ نہیں پتا کون سو رہا کوئی کون ہو رہا ہے، میں تو اس کی حکومت مانتا ہوں جسے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم کہتے ہیں، میں تو اس کی حکومت کو مانتا ہوں۔ وسع کرسی السماوات والارض، اس کی کرسی کے 4 پاؤں میں اس نے ساری مخلوق کو سمو کے رکھا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا زیادہ نہ بتا، مجھے بتا تو صحیح، یہ پیسے کیوں تو نے زمین پہ پھینکے دریا کے اندر؟ کسی غریب کو دے دیتا، کسی یتیم کو دے دیتا، کسی بیوہ کو دے دیتا، کسی حاجت مند کو دے دیتا، کہ انہی کو تو دیا ہے۔ ہارون رشید رحمت اللہ علیہ کہنے لگے راز کی بات ہے بتا کر نہیں بتاؤں گا، کہ تجھے بتانی پڑے گی۔ اب سن کہ تو 4 سلطنتوں پر حکومت کرے، تجھے تیری رعایا کا پتہ کوئی نہیں۔ وہ دیکھ وہ احکم الحاکمین ہے، کیڑوں پر اس کی حکومت، مکوڑوں پہ اس کی حکومت، فرشتوں پہ اس کی حکومت، جنات پہ اس کی حکومت، ساری دنیا پر مخلوق پہ اس کی حکومت۔ پتہ ہے یہ پچھلے علاقے کے اندر قحط سالی پڑ گئی، فصلیں خشک ہو گئی، اس سال پیداوار نہ ہوئی، لوگوں کو جان کے لالے پڑ گئے، لوگ بھوکے مر رہے ہیں۔ اللہ نے میری ڈیوٹی لگا دی، بہلول مٹی کے گھر بنا دے، میں نے جنت کے گھر بنا دوں گا، جو مٹی کا گھر بنا کے بیچ دے میں اسے جنت کا گھر دوں گا۔ اللہ اکبر، پتہ ہے میں اپنی ڈیوٹی کر رہا ہوں، سمندر کی مچھلیاں اپنی ڈیوٹی کر رہی ہیں، میں لوگوں کو مٹی کے گھر جنت کے بنا کے بیچتا ہوں، جو پیسے ملتے ہیں میں دریا برد کر دیتا ہوں، مچھلیاں پانی سے منہ نکالتی ہیں، 1 سکہ لے کے ان علاقوں میں چلی جاتی ہیں جہاں قحط پڑا ہوا ہے، شکاری جال بچھا کے بیٹھا ہوا ہے، مچھلیاں خود بخود اس کے جال میں پھنس جاتی ہیں، شکاری مچھلیوں کو لے کے جاتا ہے، اللہ اکبر، ان کا پیٹ چاک کرتا ہے، اس میں سے جو سکہ نکلتا ہے اس کا آٹا لے کے آتا ہے، غریب کے بچے پیٹ بھر کے کھانا کھاتے ہیں۔ اللہ مٹی کے گھروں کو دنیا کے اندر جنت الفردوس کے گھر بنا دیتا ہے۔
یا تو میرے سے مسئلہ پوچھنے کے لیے آئیں گے 10 من کا ویڑا حاجی صاحب عیسائیوں کو دینا جائز ہے کہ نہیں، حاجی صاحب جمعدار گلی کے اندر ہمارے گٹر صاف کرتا ہے اسے دینا جائز ہے کہ واہ حاجی صاحبہ، واہ چودھری صاحبہ، ایک پائیا گوشت کے پیچھے تو نے اپنی اوقات کو ظاہر کر دیا۔ انسانیت کے ناطے سب کو دے، سارے حقدار ہیں، زکوٰۃ غیر مسلم کو نہ دے، بس باقی سب کو دے۔ ایسا دسترخوان لے کے آؤ اپنے گھروں میں اور سنو دسترخوان۔ چلو آج دسترخوان پہ بات کرتے ہیں۔ امام الانبیاء محبوب کبریا جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر تشریف لائے۔ اچھا دسترخوان کی حقیقت کو سن کے کون کون اپنے دسترخوان بڑے کرے گا؟ نیت کرو انشاءاللہ، اللہ کی قسم چھوڑ نہیں آتی۔ اور پتہ دسترخوان جس کا وسیع ہو، بیٹھنے والا، کھانے والا، مزے لینے والا، مشروبات پینے والا، روٹی کھانے والا، پتہ ہے دسترخوان کی وسعت کو دیکھے یا دسترخوان کی چھوٹائی کو دیکھے، بڑائی کو دیکھے، 3 دعائیں دسترخوان بچھانے والے کے لیے کر کے جائے۔ پہلی دعا، فرشتے خدا کی رحمت تیرے گھر پر لے کے آئیں، متقی لوگ آ کے تیرے دسترخوان پہ کھائیں، روزہ دار تیرے دسترخوان پر آ کر افطار کریں۔ یہ دعا میں نہیں دے رہا، سارے نبیوں کا سردار امام الانبیاء محمد الرسول اللہ دے رہا ہے۔ ساڑھے تے نمک کٹ پہ گیا، مرچہ بوتیاں ہو گئیاں، گوشت کڑے کسائی تو ڈونگے کے ڈونگے ختم کر دیا، کسائی پوچھ رہے کتوں لے کے آیا۔ اپنے گھر ایک دفعہ تو دوسری دفعہ سالن نہیں مانگتے، تھوڑا کھاؤ سویرے کام آئے گا، اور دوسرے گھر کہتے ہیں شورا لے آکے جو رگم کر کے پینا ہے ماشاءاللہ۔ فرق دیکھو، امام الانبیاء محبوب کبریا جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر تشریف لائے۔ اما عائشہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھے، کیا ہوا؟ ما یبکی عائشہ، کیوں روئی؟ یا رسول اللہ آج تو میں داستان سنانے لگی ہوں، میرے سے برداشت نہیں۔ کیا ہوا؟ کہ آج ایک عورت گھر میں آئی تھی، 2 بچیاں اس کے ساتھ تھی، کملی والے کہہ رہی تھی میری بچیوں نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا۔ عائشہ کہیں سے مانگ تانگ کے دے دیتی کہ کملی والے یہ نوبت نہیں آئی، اس سے پہلے کسی گھر سے 6 کھجوریں دودھ کا پیالہ نکو نک بھرا ہوا آیا تھا۔ میں نے کہا آج تو 4 دن کے بعد عائشہ کے پیٹ میں کھجور کا دانہ جائے گا، پہلے آپ کو کھلاؤں گی پھر خود کھاؤں گی۔ یا رسول اللہ میں نے 6 کھجوریں لادہ رکھ دی، مجھے بھوک تو لگی تھی، دودھ کا گھونٹ پیتی، لیکن میں نے کہا نا عائشہ تو مر گئی، بھوکی رہنے کی وجہ سے تجھے کچھ ہو گیا تو تیرا نقصان ہوگا، اگر آمنہ کا لال بھوکا رہ گئے ان کو کچھ ہو گیا تو ساری امت کا نقصان ہو جائے گا۔ میں بھوانا والوں کو کیا جواب دوں گی، میں چنیوٹ والوں کو کیا جواب دوں گی؟ کملی والے تیری قسم میں نے کھائی کوئی نہیں، اللہ کی قسم میں نے کھائی کوئی نہیں۔ عائشہ وہ کہاں ہے؟ اماں 3 کھجوریں آدھا دودھ کا پیالہ لے آئی۔ عائشہ تو 6 کہہ رہی تھی کھجوریں اور دودھ کا پیالہ بھرا ہوا کہہ رہی تھی، یہ کون پی گیا؟ میرا حسن پی گیا، میرا حسین پی گیا، میری فاطمہ کے گھر بھیجا۔ کہنا یا رسول اللہ ایک عورت آئی تھی اور کہہ رہی تھی عائشہ خیر ہوئے تیرے بیڑے دا واسطہ مجھے کچھ کھانے کو دے، مجھے نہ دے ان بچیوں کو کھانے کو دے دے۔ وہ بچیاں میری طرف دیکھ کے رونے لگ گئیں۔ اماں کہنے لگی میں نے آپ کی 3 کھجوریں بچا کے رکھ دی، جب میرے حصے کی کھجوریں تھی میں نے 1 لا کے اس بچی کے ہاتھ میں دے دی، 1 اس بچی کے ہاتھ میں دے دی۔ جب بچیاں کھجوریں چوس رہی تھی تو ان کی ماں اس کی طرف دیکھ رہی تھی، میرے سے رہ نہ گیا، میں نے 3ری کھجور عورت کے ہاتھ میں لا کے دے دی۔ جب 3ری کھجور ماں ٹھنڈیاں چھاواں اج کہندے امی تو میرے لیے کیتا کی ہے، جب پیٹ میں لاتے مارتا تھا اس وقت پوچھتا تو میرے لیے کیتا کی ہے۔ حاجی صاحب باپ سراں دے تاج ہوندے، ہن یاد آئے جب تاج پیراں دے اندر رول گئے، ہن یاد آئے جدو تاج مٹی مٹی ہو گئے۔ ہن نات خانہ نو کہندے ماما دی شان سنا، اس وقت تے ماما نو لانتا بکھاوندا سی، ہن شان پوچھدا ہے۔ کاش ماں ٹھنڈی چھاں ماں کے سامنے کہتا، وہ مرتے ہوئے بھی جھولیاں پھیلا کے دعا دے کے جاتی۔ اس وقت تو کہا کرتا تھا اچھا بوتا نہ بھونک، میں نو کارج بیٹھ دینا کہ نہیں بیٹھ دینا، تیری وجہ نال میں گھر نہیں آندا۔ ماں رو کے کہتی اللہ کہندا تیری وجہ نال میں گھر نہیں آندا، اینو دس اے تیری وجہ نال گھر نہیں آندا، اللہ میری وجہ نال دنیا تے آیا ہے۔ اگر میں پیٹ نہ پھڑواتی، 9 مہینے میں اسے گود میں نہ اٹھاتی، 2 سال میں دودھ نہ پلاتی تو اسے نمبردار کون کہتا، اسے ملک کون کہتا، اسے چودھری صاحب کون کہتا۔ فقیر کی جھولی میں سے 2 دعائیں فقیر کو دے کے
جاؤں گا. خدا کے واسطے اللہ تمہیں جتنا مرضی بڑا عہدہ دے دے, اللہ تمہیں جتنی مرضی ترقی دے دے, اپنے عہدے کی آڑ میں کبھی باپ کو گھور کے نہ دیکھنا, اپنے کپڑوں کی چمک کے میں ماں کو گھور کے نہ دیکھنا. رب العالمین کی قسم ہے, اگر یہ راضی تو مدینے والا راضی, اگر یہ ناراض ہے لکھ درود و سلام پڑھ. اگر ماں باپ ناراض ہو گئے خدا کی قسم مدینے والا راضی کوئی نہیں ہوگا. یہ سیرت اللہ کے واسطے سیکھ کے جاؤ. صبح صبح اسکول جایا کرو, اللہ اکبر, صبح صبح نوکری پہ جایا کرو, ماں دا پیار لے کے جان دے ہو, ماں دا پیار ہاتھ سر تے بھرا کے لے کے جایا کرو, اور خود اپنے لبوں کو ماں باپ کے پیروں کو لگا کے جایا کرو.